إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. میرے عزیز بھائیوں اور عزیز سامعین، آج انشاءاللہ العزیز ہم درس قرآن مجید شروع کر رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. سب سے پہلے میں سب مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یہاں سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم روزانہ ایک پارے کا مختصر طور پر خلاصہ بیان کیا کریں گے جو رات کو تراویح میں پڑھا گیا ہے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں. تو آج جمعۃ المبارک ہے، یکم رمضان المبارک ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے قاری عبدالرحمن النور پوری وہ تلاوت کلام پاک ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اپنا بقیہ درس شروع کریں گے. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ سبحانہ و تعالی مجید کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی تاکید کرتے ہوئے کہ ایک رات کے اندر اس کو نازل فرمایا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ قدر والی رات ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. تو یہ رمضان کا مہینہ اور بابرکت یعنی لیلۃ القدر کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک آیت، کبھی آیت کا کچھ حصہ، کبھی 2 آیتیں، کبھی کوئی صورت کا کچھ حصہ نازل فرمایا، حتیٰ کہ 23 سال کے اندر یہ پورا مکمل قرآن مجید جو ہے اس دنیا میں نازل ہوا.
ایک رات کے اندر جو ہے وہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کے بعد پھر بقدر ضرورت جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنی آیات، جتنی صورتیں وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرماتے رہے۔ یہ تو تھا نزول کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہر دن یعنی رمضان کے مہینے میں ایک پارے کا مختصر ہم خلاصہ بیان کیا کریں گے، وہ پارہ جو رات کو تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ رات تراویح پڑھائی گئی، اس میں پہلا پارہ جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ یعنی دیباچہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں انبیاء کا ذکر بھی ہے، ان میں کفار کا ذکر بھی ہے، ان میں مومنین کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے آگے قرآن میں بیان کی گئی جو مختصر طور پر یہاں پر بیان نہ ہوئی ہو۔ انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو ہم اس کے متعلق سورہ فاتحہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدائیہ ہے، ابتدا میں نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کو سورہ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ گائے کا بنی اسرائیل کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا ان کو ذبح کرنے کا، آگے انشاءاللہ آپ چل کر دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، تو اس کے متعلق ذکر ہے۔ اسی کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ البقرہ رکھا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو متقی ہیں۔ متقی یعنی پرہیزگار۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کا بغور جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے ہمیں آیات ملیں گی، بلکہ اکثر ہے وہ یہ ذکر کیا جائے گا کہ متقی، تقویٰ، متقین، تقوی کا بہت زیادہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اسی لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ ابی بن کعب جو ہیں وہ کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہر وقت، کہ جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب وحی ہوتا جو کتابت کرتا، لکھتا تھا۔ ان میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، ابی ذرا یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ ایک پگڈنڈی پر، ایک کچا جو راستہ دو فصلوں کے درمیان ہوتا ہے، کھیتوں کے درمیان، اس پر چل رہے ہوں اور دونوں راستے پر خار دار جھاڑیاں ہوں، کانٹے لگے ہوئے جھاڑیاں ہوں وہاں پر، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت پھر ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اشمر ثیابی، میں اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جو لباس ہے میرا جو میں نے پہن رکھا ہوا ہے، زیب تن کیا ہوا ہے، اس کو سمیٹ لیتا ہوں، اس کو اندر کر لیتا ہوں، کہیں خار جو ہے کانٹے کے اندر وہ الجھ نہ جائے اور میرا دامن جو ہے وہ تار تار نہ ہو جائے۔ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فذاک التقیٰ، اے امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقیہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیات جو ہے وہ اس میں فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کی صفات کچھ بیان کی، اور اس کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے ایمان کے بارے میں بتایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو ہم نے نازل کیا اس پر ان کا یقین ہے، ایمان لے آتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور غیب پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی مومن لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا رکوع جو ہے، پہلے رکوع کو ختم کیا کفار کے بارے میں، اور
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا رکوع شروع کیا تو اس کے اندر منافقین کا ذکر ہوا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ ہی دوسرے گروہ کفر کا کافروں کا لازمی ذکر ہوگا، یہ دونوں اکٹھے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ نفاق والوں کا ہے، منافقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر ان منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ منافقوں کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نفاق کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ وہ اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دھوکے باز ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دل کے اندر کچھ ہے۔ اسی لیے ایمان اس چیز کا نام رکھا گیا ہے، کتاب و سنت میں ایمان اس چیز کو کہا گیا ہے کہ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا، و تصدیق بالجنان، اور دل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تصدیق، والعمل بالارکان، اور اس جو زبان سے کہا جا رہا ہے جو دل میں ہے اس کو اپنے جسم کے اوپر جو اعضاء ہیں ان کے اوپر فٹ کرنا ہوگا، یعنی عمل اس کے ہوگا، جو زبان پہ ہے جو دل میں ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ نفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر ان منافقین کا ذکر کیا ہے، اور پھر منافقین کا ذکر کرنے کے بعد ان کو بے وقوف بھی کہا ہے۔ ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ان کی مثال کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسرے رکوع میں جو ہے وہ عام لوگوں کا ذکر کیا، اور عام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد دیکھیے قرآن مجید میں 4 قسم کی آیات ہیں۔ ایک کے اندر صرف لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے، اگر یا ایھا الناس کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے اس میں کافر بھی مراد ہیں، اس پہ مومن بھی مراد ہیں، اس سے منافق بھی مراد ہیں، اور اس سے عام لوگ بھی مراد ہیں۔ یہ 4 ہوں گے شامل، اس کے اندر چاروں ہی شامل ہوں گے۔ دوسری کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو اس میں صرف ایمان دار مخاطب ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ تیسری آیت جو ہے وہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین کفروا، صرف کافروں کے لیے۔ اور چوتھی جو قسم کی آیات ہیں المنافقون، وہ منافقوں کے متعلق ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن گیا ہے کہ امت مسلمہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفار والی آیات مسلمانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو منافقین والی آیات مسلمانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کفار کی آیات مسلمانوں کے بارے میں پڑھ کر ان کے اوپر فتویٰ لگائے، منافقین کی آیات جو ہے وہ ان پڑھ کر منافقوں کی آیات جو ہے وہ اس کے مطابق وہ کہے کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ نفاق یہ دل کا معاملہ ہے اور یہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ تو تیسرے رکوع کے ابتدا میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور لوگو اس اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ کون ہے جس کی تم عبادت کرو، کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ بھئی اس کی عبادت کو، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ نے پھر اپنی نعمتوں کو گنوانا شروع کر دیا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں گنوانے کے بعد پھر کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کی جو آگ ہے اللہ نے بجا جو ہے وہ جہنم کے اندر تیار رکھی کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، اس سے بچ جاؤ۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ جو ناشکرے ہیں، جو ناقدرے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں تسلیم کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جہاں پر کفار کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی ایمانداروں کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہیں، وعملوا الصالحات، یعنی کیا ہوا، ایمان جو زبان سے اقرار کے اندر ہے اور پھر اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک مثال بیان کر کے جو ہے وہ اس رکوع کو ختم کیا ہے۔ مثال کیسی بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، ایک مچھر کی مثال جو ہے وہ بیان کی ہے، اور اس سے بھی چھوٹی مثال فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، عام ایمان والے جو ہیں اس کو مانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے یہ حق ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن وہ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جو ہے وہ مثال کو بیان کر کے تیسرے رکوع کو ختم کیا ہے۔ پھر چوتھا رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر شیطان نے کیا عمل کیا، فرشتوں کو کیا حکم دیا گیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے جو ہے فرشتوں کو کہا بھائی میں ایک جو ہے وہ خلیفہ بنانے لگا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد آئیں گے زمین کے اندر۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایسا جو اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ انسان جو ہے وہ فسق و فجور والا ہوگا، یہ خون خرابے کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو یہاں زمین پہ رہتے تھے جن، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ بتایا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو کیسے پتہ چلا، اور حدیث میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو یہ حرکت میں آ جائے تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا، صرف شیطان جو ہے وہ لعین، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس رکوع کے اندر، اور پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے پھر پانچویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو ایک چنیدہ امت قرار دیتے ہیں اور بہت برگزیدہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کسی اور کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، جو وعدہ ہے میرا، جو معاہدہ ہوا تھا میرا اور تمہارا وہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ یہ پانچواں رکوع جو ہے وہ پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و باطل کو کہا کہ جو تم کرتے ہو کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہو، ملا لیتے ہو، اس کے اندر تحریفیں کر رہے ہو، بنی اسرائیل کی قوم نے جو کام کیا تھا وہ بیان کیا ہے، وہ نہ کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ پھر اس کے بعد کہا بے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو ہے وہ امر بالمعروف کسی کو کہا جاتا تھا اور کسی کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو روکا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ خود عمل نہیں کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس رکوع کو ختم کرتے ہوئے پھر آگے چھٹے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ او بنی اسرائیل بات سنو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی تھی، اور پھر میں نے تمہیں سب کے اوپر فضیلت دی تھی، لیکن تم نے اس کو نہیں جانا، تم نے انکار کرنا شروع کر دیا، تم نے تعویلیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت نبی بھی جو ہے وہ انبیاء سارے بھی رب نفسی رب نفسی کہیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی سفارش کرے گا، کام نہیں آئے گی اس کی، اور نہ ہی ان کا کوئی بدلہ پیسہ روپیہ کہ بھائی یہ لے لو مجھے چھوڑ دو، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے، کوئی سفارش کام آ جاتی ہے، کوئی پیسے کام آ جاتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ یاد دلایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
یہ یاد کرو کہ تمہیں جو بنی اسرائیل جو ہے وہ تمہیں یاد ہے کہ فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بچیوں کو چھوڑ رہا تھا، اور پھر جو ہے وہ تمہیں میں نے وہاں سے نجات دی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 40 دن والا واقعہ جو ہے کوہ طور پہ گئے اور وہاں پہ وہی لے کے آئے، وہ یاد دلایا، اور کہا کہ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے تو تم واپس آنے سے تم نے اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تم جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا تھا تم نے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم اللہ چاہتے ہیں آمنے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ جب یہ بات ہوئی تو سارے کے سارے وہ ایک چنگاڑ آئی، چیخ کی وجہ سے سب مر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تمہیں زندہ کر دیا، اور پھر ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا، اور پھر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چب اب مصر میں وہاں پہ چلے جاؤ، اور یہ حتتن جو ہے وہ کہتے، حتتن کا معنی ہے بخشش، مغفرت، تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر لی، جیسی بنی اسرائیل کا رویہ تھا پہلے سے، شروع سے ان کا وتیرہ تھا، وہ غلط جو ہے وہ قسم کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کچھ اور کرنے کچھ شروع کر دیا، تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ہم نے کہی تھی، انہوں نے حنطت ان کا لفظ بولنا شروع کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو جو ہے وہ آسمان سے عذاب ان پر نازل کر دیا۔ اس کے بعد پھر میدان تیہ کا ذکر ہے 7ویں رکوع کے اندر، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ 12 وہ قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی پتھر پہ تم جو ہے وہ یہ اپنی لاٹھی کو، عصا کو مارو، تو وہاں سے پتھر جاری ہو، جو ہے پتھر کے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8ویں رکوع کے اندر ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی کہ جو بھی پہلے تھے سب جو ہیں وہ اگر ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر، یہ آخری امت میں آخری نبی پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اجر دیں گے، اجر عظیم دیں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو میں نے تمہیں دیا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے، جو ہمارا وعدہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور جو ہم نے تورات نازل کی ہے، انجیل آئی ہے تمہارے پاس، جو کتابیں آئی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے عمل کرتے رہو اس پر، لیکن جو ہے وہ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کہتے ہیں کہ تم نے پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل والوں، تم نے پھر وہی کام کیا اور سارے کے سارے معاملات پلٹ لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم خسارے والے تھے، کچھ جو ہے وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ ہفتے والے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کیوں؟ ہفتے والے دن شکار جو ہے وہ مچھلی کا بہت زیادہ آتا تھا، تو ان کو منع کر دیا گیا۔ اب ہفتے والے دن شکار اتنا آتا تھا تو وہ دیکھتے رہتے، بھائی منع کر دیا۔ انہوں نے وہاں پہ بھی ہیلا شروع کر دیا، وہاں بھی تعویلیں شروع کر دی۔ کیا کیا انہوں نے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ خندقیں کھود لیتے اور تالاب بنا لیتے اور وہاں پہ پانی چھوڑ دیتے، ہفتے والے دن مچھلی آ کے وہاں پھنس جاتی تو اتوار کو پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، کہا کہ پھر جو ہے وہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب یہ بات یاد رہے کہ یہ جو نسل بندروں کی بن گئی تھی وہ اسی وقت پھر ختم ہو گئی۔ اب یہ اس وقت جو بندر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہی ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں، یہ ان کی علیحدہ نسل ہے۔ وہ انسان جو بندر بنائے گئے تھے بنی اسرائیل سے، وہ ختم ہو گئے، ان میں سے آگے جو ہے وہ بندروں کی نسل یہ آج موجودہ بندر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بقرہ، گائے کا ذکر کیا ہے، جس کی مناسبت سے سورہ البقرہ جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں پر صرف بقرہ کہا گیا،
کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک قتل ہو گیا تھا، اور قتل جو ہے وہ ہونے کے بعد قاتل کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس قاتل کو تلاش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ بھئی گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے لے کے اس میت کو لگاؤ، تو وہ جو ہے وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گی کون جو ہے وہ قاتل ہے۔ تو آگے سے وہی بنی اسرائیل جو پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ہیر پھیر، تعویلیں، مختلف قسم کی باتیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ گائے کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ بھئی پہلے تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، معاملہ ختم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی بتاؤ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کیسی ہے وہ؟ تو اللہ نے کہا لا فارض ولا بکر۔ تو اللہ نے جو ہے وہ شرطیں پھر جیسے جیسے وہ سختی کرتے گئے، سوالات کرتے گئے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سختی کرتے گئے جو ہے وہ کرنا شروع، حتیٰ کہ سوالات جو ہے وہ ایسے ہوئے تو بہت زیادہ سختی، اور پھر کوئی گائے ان کو نہیں ملی سوائے ایک کے، اور وہ گائے جو ہے ان کو ذبح کرنی پڑی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ۔ یہ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گائے لے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وما کادوا یفعلون، وما کادوا یفعلون کا معنی ہے کہ وہ ذبح کرنے والے تھے ہی نہیں، اب ان کو جو ہے وہ تقریباً مجبوراً ہی ذبح کرنی پڑی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 9ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے ان پتھروں کا اور انسان کے دل کا، کہ انسان کے دل کے اندر کتنی قسوت ہے، کتنی شدت ہے، کتنی سختی ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بھی فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، وہ پتھر کی مانند اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ پتھر ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، پتھر جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جہاں سے پانی نازل نکل آتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے بھی ہیں ویڈیو بہت ساری ایسی، کبھی کسی درخت سے پانی نکل رہا ہے، کبھی کسی پتھر سے پانی نکل رہا ہے، کبھی جو ہے وہ تو یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے بھی پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنا شروع کرتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسوت قلبی کی جو ہے وہ یہ یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے ایسے بندے ایسے موجود ہیں جو اللہ کی کلام کو سننے کے دیتے ہیں، اس کے معانی کو بدل دیتے ہیں، ان کے جو اصل مراد ہے اس کو ہیر پھیر کر کے اپنے جو ما فی الضمیر ہوتا ہے، جو اپنے ذہن میں آتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور اللہ کی جو کلام ہے اس کے اندر تعویلیں شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر منافقین کا ذکر کیا کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی نہیں، اور جو ہے وہ ہم نے تو بالکل جو ان کے ساتھ ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، کہتے ہیں نہیں یہ باتیں نہ کیا کرو ان کے ساتھ، ہم تو آپس میں جو ہے وہ ایسے ہیں، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نفاق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے بعد آخر میں، اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کا یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں تو تھوڑی دیر، بس ہمیں جو ہے وہ ایام معدودات، بالکل تھوڑے سے جو ہے وقت کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اور پھر ہماری جنت ہی جنت ہے، ہم تو جنت میں جو ہے وہ جائیں گے۔ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا چلو، تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے جس پر جو ہے وہ تم یہ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس کے بعد اس کے اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا وہ میثاق ذکر کیا ہے۔ میثاق کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، شرک نہیں کرنا۔ امت مسلمہ بلکہ جتنی بھی امتیں پہلے گزری تھیں، امت مسلمہ ساری وہ مسلمان کا معنی ہے اطاعت گزار، مطیع ہو جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا، تو وہ سارے مسلمان تھے۔ تو ان کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے تھا، ان کے ساتھ وعدہ تھا، ان سے معاہدہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدہ کیا تھا، لیا تھا وعدہ کہ بھئی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، ایک بات۔ اور دوسرا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم، مسکین، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رکوع کے اندر والدین کے ساتھ احسان اور اقرباء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، کہ میں اور جو ہے وہ کفیل جو یتیموں کو پالنے والا ہے، یتیم کے سر پر دسترس شفقت رکھتا ہے، وہ اس طرح ہوں گے جنت میں جس طرح یہ دو انگلی ہیں۔ آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی نہیں ہے، ایسے میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ذوی القربہ جو ہیں، یعنی رشتہ دار، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من جو ہے وہ جو اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے اور اپنا نام چاہتا ہے اپنی موت کے بعد، اپنی لمبی عمر چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا، اپنے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ، اس کے بعد والدین کا ذکر، تو بہت جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم نازل کیا تھا، وہ اذا اخذنا میثاقکم ولا تسفکون دماءکم، کہ تم جو ہے وہ خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم نے اقرار بھی کیا تھا، لیکن پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ بھئی تم نے وہی جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا، وتیرہ تھا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تو وہی قتل و غارت، وہی ان کو گھروں سے نکالنا، ان کا جو ہے وہ گھر چھین لینا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے شروع کر دی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر 11ویں رکوع میں فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، اور ان کے بعد بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے وہ واضح نشانیاں دی اور ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر آگا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، بنی اسرائیل کو کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، اس وقت جو ہے وہ تمہاری جو خواہشات کے مطابق بات ہوتی تھی مان لیتے تھے، لیکن جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی تھی وہ تو تم استکبر کرتے ہوئے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ رسولوں کو، نبیوں کو تم نے قتل کیا اور کچھ کو تم نے جو ہے وہ ان کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر لعنت ہے ایسے بندوں کے اوپر۔ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر غضب ہی غضب ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اب کے نمبر جو ہے وہ عذاب مہین ہوگا۔ اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آمینوا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید یا تورات یا انجیل جو اس وقت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہے ہم انجیل پر ایمان لائیں گے، بس یہ قرآن پر کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو نصارہ اور یہودی ہیں، وہ اگر اپنی اپنی کتاب جو رسول تھے ان کے ایمان لانے کے بعد اس قرآن مجید کو، یعنی اس وقت جو یہودی ہیں اگر وہ اپنی تورات اپنے نبی کو مانتے ہیں صحیح حقیقی طور پر تحریف کے بغیر، اور اس کے بعد قرآن مجید آ گیا، نبی آ گئے، تو وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو اس پر ایمان لانے کا، جیسے ہم ہیں مسلمان جو ہے وہ تورات پر ایمان رکھتا ہے، انجیل پر ایمان رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلے سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے، لیکن اب ان کی جو رسالت ہے، ان کی جو نبوت ہے، ان کا جو دین ہے، وہ منسوخ ہو چکا
اور ناسخ یعنی قرآن مجید اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، اب ہمارا ایمان اس کے مطابق ہوگا، ہم عمل اس کے مطابق کریں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص اس وقت یعنی ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پہلی وحی ملی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی تھی، وقد تنصر فی الجاہلیہ، حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں کہ وہ جاہلیت میں نصرانی بن چکا، نصرانی تھا، اور اس نے کہا تھا ان کا نصر معذرہ، اور تیری قوم تجھے نکالے گی تو میں کاش میں اس وقت زندہ رہوں تو تجھے اے محمد تیری مدد کروں گا۔ تو اس لیے اس وقت اس نے جو ہے وہ بات کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابھی نبوت کا آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، تو وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، قل من کان عدوا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جب نے قرآن نازل کیا جو وحی آتی ہے، یہ جو پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق ہے۔ کتاب قرآن مجید کی تصدیق جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور قرآن مجید میں ان دونوں کتابوں کی اور پہلے صحف جو ہے وہ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء تھے ان کے جو صحف تھے وہ قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا اور میکائیل کا جو ہے دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فإن اللہ عدو للکافرین، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں جبریل کو اپنا، کہ یہ جبریل جو ہے وہ اس پر وہی محمد علیہ السلام پر کیوں لے آیا ہے۔ تو کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہماری امت میں آخری نبی آنے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ابراہیم باپ ہیں اور اسماعیل بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی باپ کے بعد نبی بنے، وہ بھی بیٹے ہیں اور ابراہیم کے علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب ایک طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق ہیں اور ایک طرف ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے اس میں سب نبی رہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی انبیاء۔ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نہیں بلکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے جو ہے وہ نبی بنے تھے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ، اور جو ہے وہ نبی نہیں مانا ان کو کہ وہ ہمارے طرف سے آنا تھا، تو یہ بنی اسماعیل میں کیسی نبوت چلی گئی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دور میں جو جادو ہوتا تھا اس کے وہاں پر بیان کیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی میں، حکومت میں جو ہے وہ شیطان جادو کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطان جو تھے وہ کافر ہوئے، انہوں نے ناشکری کی۔ کیا کرتے تھے وہ؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَهَارُوتَ، پھر اس کے بعد 2 فرشتوں کا ذکر کیا کہ جو آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے لوگوں کے لیے، وہ انسانی شکل میں آئے اور وہ جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس چیز کا ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، جو بھی وہ سکھاتے کسی کو جادو تو کہتے بھئی بات سنو، ہم جو ہے وہ سکھا تو رہے ہیں تمہیں، لیکن ہماری آزمائش ہے، ہم فتنہ کا معنی عربی کے اندر آزمائش ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو عربی اردو کے اندر فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ فساد والی بات نہیں ہے۔ تو فلا تکفر، وہ یہ بات کہتے ہیں بھئی تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ غلط قسم کی چیزیں ان سے سیکھتے تھے، یعنی ایسا جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی والا ہو، باقی جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی بھی، اللہ نے یہاں پر بھی ایک عقیدہ دیا مسلمان کو کہ کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا اذن ہوگا، اللہ چاہے گا تو کوئی نقصان ہوگا، وگرنہ نقصان
نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع والی چیز نہیں لیتے تھے، نقصان والی چیز لیتے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنے کے بارے میں، جو کافر منافق تھے، جو غلط قسم کی باتیں کرتے تھے، غلط قسم کے نام لے کر پکارتے تھے، مومنوں کو اس سے منع کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ رائنا کا لفظ نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا۔ رائنا جو ہے وہ اگر اس کو تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر کے بولیں جیسے وہ بولتے تھے تو وہ معنی کچھ اور بن جاتا ہے، جو غلط قسم کا معنی ہے۔ وقولوا انظرنا، ہمارا خیال رکھو۔ انظرنا کا معنی ہے ہمارا خیال رکھو، واسمعوا، اور ہماری بات سنو، وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی کتاب کا ذکر کیا، پھر مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ فرمایا کہ ہم کچھ آیتیں ایسے بھی منسوخ کر دیتے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں جو منسوخ نہیں کرتے۔ اگر منسوخ کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی اور آیت آ جاتی ہے یا اس سے کوئی اچھی آتی ہے۔ فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس جیسی کوئی اور آیت آ جاتی ہے یا اس سے جو ہے وہ بہتر لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں اس بات کا کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ مددگار نہیں ہے، کوئی جو ہے مدد کرنے والا نہیں۔ یہاں پر یہ عقیدہ دیا مسلمانوں کو کہ اگر مدد مانگنی ہے، مددگار ہے تمہارا، تو پھر صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور کہا کہ بھائی جو تم بھی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے وہ تم جو ہے وہ کل قیامت کے دن تم پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری باتیں سن بھی رہا ہے، جو تم اعمال کرتے ہو چاہے کہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا یہ مقولہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہنے کہ یہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہودی صرف جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں، نصرانی جو ہے جن کو عیسائی کہا جاتا ہے آج، حالانکہ لفظ عیسائی ٹھیک نہیں، نصرانی ہے۔ تو نصرانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جنت میں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، بس یہ باتیں ہیں ان کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث کے اندر فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، ہر میرا امتی ہے لیکن وہ شخص جنتی نہیں ہے جو جنت پہ جانے سے انکار کر دے۔ تو صحابہ نے تعجب سے کہا قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا، میرے راہ پہ چلے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا، میرے طریقے پہ نہیں چلے گا، تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ دعویٰ کرنا کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا ہے کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، جنت میں جانے کے لیے نبی کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، اللہ کا فرمان اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں نے، ایسی باتیں ہی وہ لوگ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ایک دوسرے کو بھائی تم غلط ہو، وہ کہتے ہیں تم غلط ہو، ہاں، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو گے، جو تمہارے پاس کتاب قرآن مجید اس پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، یہودیوں تو جو تمہارے پاس کتاب آئی تھی اس پر عمل کرو گے، اس وقت جو تمہاری جو ہے وہ شریعت تھی تو پھر ٹھیک ہے۔ نصرانیوں تمہارے پاس جو اس وقت کتاب آئی تھی اس پر عمل کرتے رہو گے تو ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو قرآن آ چکا ہے ان سب کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجدوں کا ذکر کیا اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مسجد روکے ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا،
مسجدوں کی آباد کاری ہونی چاہیے، مسجدیں جو ہیں وہ آباد کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، نہ کہ اس کے علاوہ۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کچھ لوگ جو ہیں وہ لائٹیں بند کر کے اللہ ہو یا حق ہو کی جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ باتیں ہیں، یہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس لیے وہاں پر لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی صفائی کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ انتظامات کرنا، یہ باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رکوع کے اندر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر اسرائیل کا ذکر پھر کرتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل اپنی وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے دی تھی اور تمہیں فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جو کسی کل قیامت کے دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ہے وہ واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ پورا کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی ہے اپنے نبی کی، قال انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنانے جا رہا ہوں تمہیں۔ اللہ نے فرمایا قال ومن ذریتی، میری جو ہے وہ ومن ذریتی، میری ذریت میں میری اولاد قائم رکھ رہا۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ اچھے لوگوں کو ملے گا، اور جو اچھے لوگ نہیں ہوں گے، جو اپنے اوپر ظلم کریں گے، ان کو یہ امامت کا رتبہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن والا گھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ثواب کا گھر جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا۔ تو وہاں پر پھر مقام ابراہیم کا ذکر کیا، اس آیت میں مقام ابراہیم کا ذکر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ وہاں پر نماز پڑھا کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے جو اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود نماز پڑھنے والوں کے لیے گھر کو پاک صاف کریں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا ذکر کی ہے آگے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس بلد کو، اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما جو ایماندار اور آخرت پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مومنوں کو ہی دوں گا، کہا نہیں، جو کافر ہیں ان کو بھی میں دوں گا، وہ قلیلا، تھوڑا سا ان کو فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ان کو عذاب ملے گا دنیا کے اندر ان کی ناشکری کا، کفر کا، وبئس المصیر، اور یہ ٹھکل میں جانا بہت ہی برا ہے۔ اس کے بعد پھر کعبے کی جو تعمیر ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا جو حکم دیا تھا، اور وہ ان کا کعبے کو بنانا، دیواروں کا اٹھانا، اس واقعہ کا، اس قصہ کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب بنیادیں جو ہے وہ بلند کر رہے تھے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، دونوں باپ بیٹا نبی، اور اللہ کے حکم سے باپ بیٹا کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک بات جو ہے وہ اللہ سمجھا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ یہ کیا ہے کہ نبی، بیٹا بھی نبی، حکم بھی اللہ کا، بنا رہے ہیں کعبہ، تو کیا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تیرے حکم سے بنا رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم تیرے نبی ہیں، تیرے چنیدہ بندے ہیں، لیکن قبول تو نے کرنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندہ جو مرضی کام کر لے، قبولیت کے لیے اس کو لازمی رب سے قبولیت کا شرف جو ہے وہ کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان دونوں نبیوں نے یہ دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا مطیع بنا کے رکھ، ہماری اولاد کو بھی مطیع بنا کے رکھ، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری عبادت کے طریقے بھی بتا دے، ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ اپنے نبی کی وہ دعا جو ہمارے نبی آخری نبی کے لیے انہوں نے مانگی تھی وہ جو یہاں ذکر کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کہا کہ اگر کوئی شخص ابراہیمی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ دیکھ لے، ہم جو ہے اس کو لازمی سزا دیں گے۔ ابراہیمی ملت ابراہیمی کیا تھی؟ وہی جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ جب ملت ابراہیمی کا آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ قال اللہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا کہ بھئی ہاں اسلم، مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس پارے کے جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے فرمایا وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں یعقوب، اور یعقوب نے اپنے بیٹے جو ہیں وہ سب نے ان کو جو ہے وہ اپنے اولاد کو اکٹھا کر کے یہی بات کہی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹو بات سنو، تمہارے لیے اللہ نے دین چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ مسلمان یہ نہیں ہے کہ آج ہی ہے، مسلمان ہر اس بندے کو کہا جاتا تھا جو مطیع ہو جاتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، یعنی مسلمان وہی ہے جو محمد علیہ السلام کی بات مان لے، اللہ کی اس دور میں جو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے ان کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا، وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو موت آنے لگی تو اس وقت جو ہے وہ موت سے پہلے بیماری میں سب کو اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بھئی تم کس کی میرے بعد عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو الہ ہے، آپ عبادت کا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ رب العالمین، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اسی کے مطیع رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت ہے، یہ پہلے گزر چکی ہے، جو انہوں نے عمل کیے ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اعمال کے بارے میں وہ مسلمانوں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ بھئی یہودی ہو جو پہلے بھی جیسے ذکر ہوا تھا، اب پھر دوبارہ ذکر کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی ہی ٹھیک ہے، اس پر جو چلے گا وہ ٹھیک ہے۔ یہ یہودی بن جانا اور نصارہ بن جانا جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو صحیح ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ابراہیمی جو ہے وہی ٹھیک ہے، وما کان من المشرکین، یہ ابراہیم علیہ السلام وہ جو ہے مشرکوں میں نہیں تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور نبیوں کا ذکر کیا کہ ان کو جو دیا گیا ہے اور ان کے درمیان ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں انہی کے مطیع رہنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں پھر یہی ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کی جو اولاد ہیں ان کا وہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی جس پر وہ تھے تم زیادہ جانتے ہو کہ وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو شہادت کو چھپائے، تمہاری کتابوں میں بنی اسرائیل تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کون جو ہے وہ آئے گا، کون کے حق پر ہوگا، یہ ساری باتیں لکھی ہیں، تم جو ہے وہ گواہی چھپاتے ہو، واللہ بغافل وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو آج اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو ختم کرتے ہوئے آخری رکوع کی آخری آیت فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ابراہیم اسماعیل ان کی آل اولاد یہ ساری امت جو ہے گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے اعمال کیے تھے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو تم نے کیے ہیں وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ ان کے بارے میں اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل دوسرے پارے کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔